اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، ایجوکیشن ود شہزاد میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے دار ارقم، صفہ، درس نظامی اور دینی مدارس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دار ارقم کے بارے میں۔ فرسٹ اسلامک ایجوکیشن سینٹر، یہ دار ارقم جو تھا یہ پہلا اسلامی تعلیم کا پہلا مرکز جو تھا اسے دار ارقم کہتے ہیں۔ In earlier times, non-Muslims were teasing the Muslims in many ways. That's why preaching of Islam was also difficult. پہلے وقتوں میں جو ہے وہ جو نان مسلم تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان آرڈر ٹو اوائڈ سچ سچویشن، ان حالات کو جو ہے ان حالات سے بچنے کے لیے پرافٹ پیس بی اپان ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیبلشڈ ایجوکیشنل سینٹر، ایک تعلیم کا جو ہے ایک سینٹر قائم کیا دار ارقم کے نام سے، ان حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاؤس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سچویشن سے بچنے کے لیے حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاؤس میں، ان کے گھر میں جو ہے دار ارقم کے نام سے ایک ایجوکیشنل سینٹر جو ہے وہ قائم کیا۔ اٹ واز فرسٹ ایجوکیشنل سینٹر آف اسلام، یہ اسلام کا پہلا تعلیمی مرکز تھا۔ اٹس ایم واز ٹو اسپریڈ دا میسج آف اللہ، ٹیچنگ آف قرآن اینڈ حدیث، تفسیر قرآن۔ اس کا جو مقصد تھا وہ اللہ کا پیغام پہنچانا تھا لوگوں تک، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم اور تفسیر قرآن جو ہے اس کے متعلق لوگوں کو میسج دینا تھا اور ان کو پڑھانا تھا، کیونکہ ہر قبیلے کا ہر فرد جو ہے کیونکہ وہ تعلیم حاصل نہیں کرنے آ سکتا تھا، تو اس لیے یہ ایک جو ہے ان کے لیے سہولت بھی بنائی گئی، سہولت دی گئی کہ ہر قبیلے میں سے چند افراد جو تھے وہ دار ارقم میں آ کے تعلیم حاصل کر لیتے تھے، اور وہ پھر جا کے باقی لوگوں تک جو ہے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام کو پھیلاتے تھے۔ نیکسٹ ہے صفہ۔ صفہ مینس شیڈڈ ایریا کورڈ بائی روف، ایک سایہ دار جگہ کو کہتے ہیں یا جس کے اوپر چھت ہو، تو اس کو کہتے ہیں صفہ۔ اٹ واز این ایریا ان مسجد نبوی ڈیزنیٹڈ فار دی ایجوکیشن ریزیڈنس فار دی پور نیڈی آؤٹ گیسٹس۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو مسجد نبوی میں جو ہے اس کو ڈیزنیٹ کیا گیا ہے، اس کو مخصوص کیا گیا ہے، ایک مخصوص جگہ ہے مسجد نبوی میں جس کو صفہ کہتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر تمام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو اور یہ ریزیڈنٹس تھی، وہاں پر ان صحابہ کرام کی رہائش بھی ہوتی تھی، اور جو غریب تھے یا ضرورت مند تھے یا باہر سے آنے والے مہمان ہوتے تھے تو یہ صفہ میں ہی قیام کرتے تھے۔ نیڈی پیپل ہو لیوڈ ان صفہ وار کالڈ اصحاب صفہ، جو لوگ صفہ میں رہتے تھے ان کو اصحاب صفہ کا نام دیا جاتا تھا۔ ریزیڈنٹس آف صفہ یعنی کہ صفہ کے رہائشی، صفہ میں جنہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ اٹ واز فرسٹ اسلامک ریزیڈینشیل یونیورسٹی، اس کو جو صفہ تھا اس کو پہلی جو ہے اسلامی رہائشی یونیورسٹی کا جو ہے وہ نام بھی دیا گیا۔ Prophet peace be upon him used to send ashab صفہ in different areas for preaching of Islam۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحاب صفہ کو جو ہے وہ مختلف ایریاز میں اسلام کی تعلیم کے لیے بھیجتے تھے۔ ڈفرینٹ نیڈس فوڈ آف صحاب صفہ ور پرووائڈیڈ بائی مسلم کمیونٹی، کیونکہ وہاں پر جو صفہ میں قیام پذیر تھے وہ زیادہ تر ضرورت مند، غریب اور جو باہر سے آنے والے مہمان ہوتے تھے، تو ان کے کھانے وغیرہ کا جو بندوبست ہے وہ مسلم کمیونٹی کرتی تھی۔ تو مسلمان جو معاشرہ تھا، وہاں کے جو اچھے لوگ تھے، جو سردار تھے،
جو اسلام کی خدمت کرتے تھے تو وہ مسلمانوں کو صفہ کے جو مہمان ہوتے تھے یا وہاں کے ریزیڈینشل لوگ ہوتے تھے تو ان کو یہ کھانا خوراک وغیرہ مہیا کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ صفہ کا کریکولم کیسا تھا، تو اس میں تفسیر قرآن، اصول فقہ، اصول دین، کیلپس، نحو، ریلیجین اور جدال، یہ جو ہیں اس کے صفحہ کا جو کریکلم میں یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں یہ شامل تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں درس نظامی کی۔ اٹ واز اوریجنیٹڈ بائی مولانا نظام الدین سہلوی in India to promote teaching of Islam according to Quran and Sunnah and remove the harmful effects of secular education۔ یہ جو ہے یہ جو کورس ہے یہ درس نظامی ہے، یہ تمام مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسے جو ہے مولانا نظام الدین سہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو پروموٹ کیا، اور اسلامی تعلیمات کو اور اسلام کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو مسلمان ہیں وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، اور وہ جو سیکولرزم کی ایجوکیشن تھی، جس کو ہم غیر مذہبی یا لا دینی ایجوکیشن کہتے ہیں، تو اس کو ریموو کرنے کے لیے، اس کے نقصانات کو دور کرنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ درس نظامی اس کو ایجاد کیا، اس کورس کو بنایا۔ تو یہ درس نظامی جو ہے یہ مولانا ناظم الدین سہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ ڈیزائن کیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کریکولم آف درس نظامی۔ درس نظامی کا جو کریکولم ہے وہ اس میں کیا چیز تھی؟ نمبر 1 ہے قرآن اینڈ حدیث، نمبر 2 تفسیر قرآن، نمبر 3 لاجک، نمبر 4 اصول تفسیر، نمبر 5 اصول حدیث، نمبر 6 فلاسفی، نمبر 7 میتھمیٹکس، نمبر 8 لٹریچر۔ یہ 8 ایلیمنٹس تھے اس جو ہے درس نظامی میں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں دینی مدارس کی، کہ دینی مدارس کا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو بڑھانے میں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ دار اسلام میں داخل کرنے کے لیے لوگوں کو اس کا کیا کردار ہے، اور اس کا جو دینی مدارس ہیں ان کا کیا رول ہے۔ دینی مدارس ٹیچ قرآن، حفظ قرآن، احادیث، فقہ۔ جو دینی مدارس ہے ان میں قرآن پاک کو حفظ کرانا، احادیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آل دینی مدارس آر ورکنگ انڈر دی وفاق المدارس۔ یہ جو تمام دینی مدارس ہیں یہ وفاق المدارس کے انڈر کام کرتے تھے۔ عربک کورس آف شہادت العالمیہ of an Islamic scholar is considered equivalent to ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک۔ یہ جو شہادت العالمیہ کا کورس ہے عربی کا، تو جب ایک مسلم اسکالر جو ہے یہ کورس مکمل کر لیتا ہے تو اس کو ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربک کے ایکویلنٹ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور جو یہ کورس مکمل کر لیتے ہیں وہ خواہ وہ لیکچرر کی پوسٹ ہوں یا ایس ایس کی ہوں، جس طرح ایم اے لیکچرر اسلامیات ہے یا لیکچرر عربک ہے، یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات ہے یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ عربک ہے، تو اس میں یہ اپلائی کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں۔ این اسلامک اسکالر کین ڈکلیئر فتویٰ آفٹر گریجویشن۔ ایک مسلم اسکالر جو ہے جو یہ شہادت العالمیہ کا کورس مکمل کر لیتا ہے تو وہ گریجویشن کرنے کے بعد فتویٰ بھی جاری کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ٹاپک جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔